السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 32 سے 35 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور جن لونڈیوں غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، مکاتبت کرنا آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مکاتبت کر لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہاری لونڈیاں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور مت کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کے کچھ حالات و واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں بیان کر دیے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحت نازل کر دی ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت سے محکم احکام اور قطعی اوامر پر مشتمل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس شخص کو نکاح کی استطاعت ہو تو وہ شادی کر لے، اس سے نظر زیادہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، اور جسے نکاح کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے، روزہ اس کی شہوت کو مار دے گا، کچل دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں ابن مسعود سے بیان کیا ہے۔
سنن میں کئی ایک طرق سے یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کرو، نسل کو پروان چڑھاؤ اور بڑھاؤ، بس بلا شبہ میں تمہاری وجہ سے قیامت کے دن امتوں پر فخر کروں گا۔ یہاں پر ایامہ ایم کی جمع ہے۔ ایم اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، اور اس مرد کو کہا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو، شادی کرنے کے بعد جدائی اختیار کی ہو یا شادی ہی نہ کی ہو۔ اسے جوہری نے اہل لغت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں در حقیقت شادی کی ترغیب دی ہے، آزاد اور غلام سب لوگوں کو شادی کا حکم دیا ہے، اور شادی کرنے کی وجہ سے خوشحالی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نکاح کے ساتھ خوشحالی کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی وافر انداز میں دولت نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مفلس ہوں اور میں شادی نہیں کر سکتا۔ اور بہت سے آج کل گھرانے میں لڑکے، نوجوان نسل کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر شادی کریں گے، کہیں نوکری اچھی لگ جائے، کہیں کمانے اچھا لگ جائیں، کہ اس وقت تو ابھی میرے پاس خود کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو دوسری شادی کر کے دوسری عورت کو لا کر اپنے ساتھ اپنی عورت کو لا کر یعنی شادی کر کے تو میں کس طریقے سے دو جنوں کو کھلاؤں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں شادی کرنے سے انہیں اپنے فضل سے انشاءاللہ خوشحال کر دے گا، اس لیے کہ روزی رزق کا تو ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے نا، اور اللہ اس میں آیت میں وعدہ کر رہا ہے، تو ہم کو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ دوسری آئے گی میرے ساتھ، میری پارٹنر آئے گی، میں شادی کر لوں گا، میری بیوی آئے گی تو اس کو میں کیسے کھلاؤں گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ تم کیسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ تم جب شادی کر لو گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تم کو خوشحال کر دے گا اور اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم المکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والغازی فی سبیل اللہ۔ تین آدمیوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، وہ مکاتب جو اپنی غلامی کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ عفت و پاک دامنی کی حصول کا ہے، تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بھی شادی کرا دی تھی جس کے پاس ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اسے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی میسر نہ آ سکی تھی، یعنی اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ایک عورت کے ساتھ اس کی شادی کرا دی اور اس کا مہر یہ مقرر کیا کہ اسے جتنا قرآن مجید یاد ہے، یعنی اس آدمی کو جتنا قرآن مجید یاد ہے وہ اپنی بیوی کو سکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم یہی ہے کہ وہ شادی کرنے والے کو اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ اکرمہ نے اس آیت کے بارے میں کہ وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں۔ اس کے بارے میں اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی عورت کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی نظر کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو وہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ میں عورت سے ملوں، اور اس کی خواہش جو ہے، اس کی شہوت جو ہے جاگ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے، اور اگر اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
زمین اور آسمان کی سلطنت کو دیکھے، اللہ زمین آسمان کی نشانیوں پر غور کرے، اللہ کی مخلوقات پر غور کرے، اللہ کی آیات کو دیکھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ غلام یا لونڈیاں جو تم سے مکاتبت آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی معلوم کر لو تو تم ان سے مکاتبت کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مالکوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے غلام اگر ان سے مکاتبت کا مطالبہ کرے تو ان سے مکاتبت کر لو، بشرط یہ کہ غلام کے پاس کمائی کا ذریعہ ہو جس سے وہ کما کر اپنے آقا کو حسب شرائط مال ادا کر سکے۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہ غلام جس سے لکھت پڑھت کے وقت معاہدہ ہو جائے اور وہ کمانے کے لائق ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے کہ اتنا مال تم دو گے، اس کا مالک لکھت پڑھت کر لے اور معاہدہ کر لے کہ اگر تم اتنا مال دو گے تو تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جب وہ معاہدے کے مطابق مال ادا کر دے تو ان کو آزاد کر دیا جائے، اور اگر وہ مال جمع نہ کر سکے تو ان کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ مالک کے لیے نہ لوگوں کے لیے، کہ ان کو اپنے مال میں سے کچھ دے کر ان کا جو معاہدہ کیا گیا ہے اتنا پیسہ کر کے، اتنا مال کر کے جمع کر کے ان کے معاہدے کے مطابق ان کے جمع کرنے میں، مال جمع کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی معلوم کر لو۔ بعض نے کہا کہ یہاں خیر سے مراد امانت ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد صدق ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد مال ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد ذریعہ کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے تم بھی ان کو دے دو، یعنی ان کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اموال زکوٰۃ میں فرض قرار دیا ہے اس میں سے ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنا مال جمع کرنے کے بعد آزاد ہو جائیں۔ اور ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گردنوں کے آزاد کرانے میں تعاون کریں۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ تم اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد تلاش کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور مت کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اعمش نے ابو سفیان سے اور انہوں نے جابر سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی ابن سلول کی لونڈی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا نام مسیکہ تھا۔ وہ اسے اس کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ عورت جو تھی وہ اس کی لونڈی جو تھی وہ اچھی عورت تھی، اس لیے وہ بدکاری سے انکار کر دیتی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، آخر آیت تک۔ اور تم اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فائدے تلاش کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بدکاری پر مجبور مت کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد، یعنی جس نے مجبور کیا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو تو بخش دے گا، جن کو مار پیٹ کر اس بدکاری کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جو مجبور کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور پکڑے گا۔ مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے واللہ عالم، اور یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی دو لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مسیکہ تھا، وہ ایک انصاری کی لونڈی تھی۔ امیمہ ام مسیکہ عبداللہ بن ابی کی لونڈی تھی۔ معاذہ اور عروہ بھی اسی طرح لونڈیاں تھیں۔ مسیکہ اور اس کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی
ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یہ اس لیے فرمائے کہ اکثر و بیشتر وہ پاک دامن ہی رہنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں یہ مفہوم مراد نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر تم انہیں بدکاری پر مجبور کر سکتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرو۔ دنیاوی فوائد سے مراد ان کا ٹیکس، مہر اور ان کی اولاد ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور بدکار عورت کے مہر اور کاہن کی مٹھائی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کتے کی قیمت ناپاک ہے، بدکار عورت کی کمائی ناپاک ہے، اور پچھنے لگانے والے کی کمائی ناپاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے گا، جیسے کہ میں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن ان کے مجبور کرنے والوں کو اللہ ضرور عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات واضح اور روشن ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ امتوں کی خبریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے نازل ہونے والے عذاب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت کہ جو گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے اور اس کا خوف رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا، اگرچہ اسے آگ نے نہیں چھوا ہو، وہ نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ اسی کے نور سے آسمان اور زمین جگمگا رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ صحیحین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور ان مخلوقات کو جو ان میں ہے قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے ہاں رات دن نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا نور اس کے چہرہ اقدس کے نور سے ہے، مثل نور ہی اس کے نور کی مثال۔ اس ضمیر کے بارے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 یہ اللہ عز و جل کی طرف عائد ہے، یعنی مومن کے دل میں اس کی ہدایت کی مثال اس طرح ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے۔
نمبر 2، ضمیر مومن کی طرف عائد ہے، جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ مومن کے اس نور کی مثال جو اس کے دل میں ہے ایک طاق کی طرح ہے۔ گویا مومن کے دل کو اور جس ہدایت سے اسے سرفراز کیا گیا ہے، نوازا گیا ہے، وہ اپنے لیے قرآن سے جس رہنمائی کو وہ حاصل کر رہا ہے ایک طاق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی مومن کے دل کو صاف شفاف ہونے کے اعتبار سے صاف شفاف جوہری شیشے کی قندیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور قرآن اور شریعت سے جو ہدایت حاصل کرتا ہے اسے ایسے عمدہ، صاف، چمکدار اور معتدل تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس میں کوئی میل یا ملاوٹ نہ ہو۔ کمشکاتن گویا ایک طاق ہے۔ ابن عباس اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ مشکات قندیل میں چراغ رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہی مشہور بات ہے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، یعنی وہ دیا جو روشنی دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشکات گھر کے طاق کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو نور کے نام سے موسوم فرمایا ہے، پھر اس اطاعت کے مختلف نام رکھے ہیں۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مصباح کے معنی نور ہے، اور اس سے مراد قرآن اور سینے کا ایمان ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ مصباح کے معنی چراغ کے ہیں۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، یعنی یہ روشنی ایک صاف شفاف قندیل میں چمک رہی ہے۔ ابی ابن کعب اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ قلب مومن کی مثال ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشے کی قندیل گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ابی ابن کعب کا قول ہے کہ کوکب دری کے معنی چمکدار ستارے کے ہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ چراغ ایک مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت کے ساتھ جلایا جاتا ہے، یعنی اس میں زیتون کے مبارک درخت کا تیل ڈالا جاتا ہے۔ زیتونۃ یعنی زیتون کا تیل۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون جو نہ شرقی ہے اور نہ ہی غربی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مشرق کی طرف نہیں ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اسے دھوپ نہ پہنچے، اور نہ مغرب کی جانب ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت اسے دھوپ نہ پہنچے، اس لیے وہ مشرقی بھی ہے اور مغربی بھی، کہ طلوع سے لے کر غروب تک ہر وقت اسے دھوپ پہنچتی ہے۔ سعید بن جبیر نے زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء، زیتون جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایسا تیل سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ مزید کہا کہ جسے سورج کے طلوع ہوتے وقت مشرق کی طرف سے دھوپ ملے اور سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب کی طرف سے دھوپ ملے، یعنی صبح شام اسے دھوپ ملے، تو ایسے درخت کو مشرقی یا مغربی نہیں کہا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل روشن ہو جائے، خواہ آگ اس کو چھوئے یا نہ چھوئے، آگ اس کو لگے یا نہ لگے، قریب ہے کہ زیتون کا تیل اس کو روشن رکھے، اور تیل کی چمک دمک جو ہے وہ روشنی دکھاتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ اوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد بندے کا ایمان اور عمل ہے۔ سجی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگ کی روشنی اور تیل کی روشنی ہے، کہ یہ دونوں جب جمع ہوں تو چمکنے لگیں، ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر چمک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہو کر جگمگانے لگتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی چمک دوسرے کی رہین منت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرماتا ہے اپنی ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے جسے امام احمد
رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر اسی دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے اس دن وہ نور حاصل ہو گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جسے وہ نور اللہ کی روشنی، وہ اللہ کا نور حاصل نہیں ہو سکا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم خشک ہو گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نور ہدایت کی یہ مثال بیان فرمائی جسے اس نے مومن کے دل میں پیدا فرمایا ہے، تو اس نے اس آیت کریمہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا مستحق کون۔